وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس گھر کا بیت اللہ کا حج فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. وَلِلَّهِ کا لفظ اس پر غور کریں. وَلِلَّهِ اللہ کے لیے. حج کی فرضیت، اس بیت اللہ کا حج، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کی نیت فقط اللہ رب العزت کی رضا. وَلِلَّهِ اللہ کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ حکم دیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت للہ کے لفظ کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمہارے حج کا اور کوئی مقصد نہ ہو. یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ حاجی کہیں گے، یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ اس حج کی وجہ سے عزت و تکریم کریں گے، اعتبار کریں گے. نہ، تیرے حج کا مقصد کیا ہے؟ وہ فقط اللہ رب العزت کی رضا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو اس فرضیت سے انکار کرتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ حکم، حج کی فرضیت کا حکم جب نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں، صحابہ کی موجودگی میں چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا ہے. تو صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر حج کو فرض کر دیا ہے. ایک صحابی حضرت افرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، آپ کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حج ہر سال ہم پر فرض کر دیا گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سماعت کیا، سنا، اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر دیا. اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال یہ حج ہم پر فرض کیا گیا ہے؟ ہر سال ہم حج کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر دیا، اس کے سوال کا جواب نہ دیا. تیسری مرتبہ پھر حضرت افرا بن حابس نے سوال کیا، کیا ہر سال یہ حج فرض ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جا نیچے. اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو حج تم پر فرض ہو جاتا، لیکن نہیں، زندگی میں ایک بار فرض ہے. شریعت کے مالک، اختیار رکھنے والے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہر سال تم پر فرض ہو جاتا اور میری امت پر بہت ساری مشکلات آتی. امت کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے محبوب نے فرمایا، نہیں، زندگی میں ایک بار فرض ہے. غریبوں مسکینوں کا خیال وہ رکھنے والا محبوب وہ فرما رہا ہے کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. اور یہ حج، اس کا ثواب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حج کیا اور حج کے اندر رفث و فسوق سے بچا رہا، کوئی گناہ نہ کیا، ارکان کو پوری طرح ادا کیا، اس کے بعد پھر تقوی کی زندگی کو اختیار کیا، نیک اچھے ارادے کے ساتھ گناہوں سے تعلق کو توڑ دیا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاجی حج کرتا ہے، رفث و فسوق سے بچ کر رہتا ہے، تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح حاجی جب حج کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور پھر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے، حج کی نیت کر کے، حج کا ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، سفر کا ارادہ رکھتا ہے، حج کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں اسے موت آ جاتی ہے، ارادہ کیا ہے، گھر سے حج کی نیت کر کے نکلا ہے اور راستے میں اسے موت آ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ہر سال اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھا جائے گا، قیامت تک۔ حج کا ارادہ انسان کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں اسے موت آ لیتی ہے، لقمہ اجل بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی رحمت کتنی جوش میں آتی ہے کہ جب بھی ماہ ذی الحج آتا ہے، لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس حاجی کے لیے جو ابھی حج نہیں کر پایا، ابھی حج کا ارادہ کیا ہے، سفر کے لیے نکلا ہے، تو اللہ رب العزت ہر سال اس کے نامہ اعمال میں ایک حج لکھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن حجر اسقلانی نے اس بات کو نقل کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد خیف کے اندر موجود ہوں، تو دو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک انصاری اور ایک ثقفی، آ کر انہیں سلام پیش کیا اور دزانو ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، دیکھ کر آپ نے فرمایا جو تم سوال کرنا چاہتے ہو، چاہو تو تم اپنے سوال کو دہراؤ، میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور اگر تم پسند کرو جو سوال تمہارے ذہن اور قلوب کے اندر ہے وہ میں بیان کروں، وہ میں بیان کروں۔ تو وہ ثقفی صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ بیان کریں گے ہمارا سوال، جو ہمارا سوال ہمارے قلوب و اذہان کے اندر ہے، اگر آپ بیان کریں گے ہمارے ایمان اور بھی تازہ ہوں گے، اور بھی قوت والے ہوں گے، آپ فرمائیے ہمارے سوال کیا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہے، تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جب ہم حج کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے تو ہمارے اس سفر کا ثواب کیا ہے، اور تمہارے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہے کہ ہم کعبے کا طواف کریں گے اس کا اجر کیا ہے، تم یہ چاہتے ہو، یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ طواف کے بعد جو ہم نفل ادا کریں گے اس کا ثواب کیا ہے، تم یہ سوال کرنا چاہتے ہو کہ صفا و مروہ کی سعی کریں گے اس کا ثواب کیا ہے، تم یہ سوال کرنا چاہتے ہو کہ ہم حلق کرائیں گے اس کا ثواب کیا ہے، تمہارے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہے کہ منا مزدلفہ عرفات میں قیام کریں گے اس کا ثواب کیا ہے، تمہارے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہے کہ ہم جب طواف زیارت کریں گے اس کا ثواب کیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے سوال دہرائے تو انصاری صحابی کھڑے ہوئے، آپ عرض کرنے لگے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ نے وہی سوال بیان کیے ہیں جو ہمارے سینوں کے اندر موجود تھے۔ وہ انصاری صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے اس خدا کی قسم آپ نے وہی بیان کیا ہے جو ہمارے سینوں اور ہمارے ذہنوں کے اندر سوال موجود تھے۔
नबी पाक ने फरमाया, सुनो फिर जवाब सुनो। तुम्हारे ज़हनों के अंदर यह सवाल है कि हम घर से सफर करते हैं तो इसका सवाब क्या है? तो मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कदम उठाते हो, एक कदम अल्लाह की राह में रखते हो, हज के इरादे से, हज के सफर से जब तुम कदम उठाते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर कदम के बदले में एक नेकी अता करता है, एक गुनाह माफ करता है और एक दर्जा बुलंद करता है। और फिर तुम तवाफ करते हो, तवाफ के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत गुलाम आजाद करने का सवाब अता करता है। और फिर जब तुम नफल अदा करते हो, सफा व मरवा की साही करते हो, तो उस साही के अजर के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 गुलाम आजाद करने का सवाब अता करता है। और जब तुम अरफात के मैदान में थके टूटे गबार आलूद जिस्म लेकर, उलझे हुए बाल लेकर, जिस्म पर थकावट के आसार लेकर, जब अरफात के मैदान में तुम जमा होते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मलाइका को जमा करके, फरिश्तों को जमा करके फख्र और मुबाहात के साथ फरमाता है, फरिश्तों देखो, आज मेरे इन बंदों को देखो, इनके लिबास देखो, एक जैसा लिबास है, इनके चेहरों को देखो अबर आलूद हैं, इनके बालों को देखो उलझे हुए हैं, आज जो इनकी सारी का पैकर हैं। आज मैं ऐलान करता हूं, अगर इनके गुनाह रेत के जर्रू जितने हैं, अगर इनके गुनाह समंदर के कतरात जितने हैं, अगर इनके गुनाह समंदर की झाग जितने हैं, आज मैं ऐलान करता हूं कि इनके सारे गुनाहों को माफ करता हूं, इनके सारे गुनाहों को माफ करता हूं। और फिर प्यारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये सवाल करते हो, ये पूछना चाहते हो कि तवाफ ज़ियारत का सवाब क्या है, इसका अजर क्या है? तो सुनो, जब तुम सारे अरकान मुकम्मल करके तवाफ ज़ियारत के लिए, काबे के तवाफ और ज़ियारत के लिए जाते हो, और जब तुम तवाफ कर रहे होते हो, तो एक फरिश्ता पीछे कमर पर हाथ रखकर, सीने के पीछे हाथ रखकर वो कहता है, ए अल्लाह के बंदे, ए हाजी, तूने हज किया है, जा, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, आज तेरे नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं है, आज से अपनी जिंदगी का आगाज कर, नई जिंदगी का आगाज कर। वो फरिश्ता पीछे हाथ रखकर, शानों के पीछे हाथ रखकर उस हाजी से खिताब करता है, उसे बशारत देता है कि तेरे नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं। आज हजारों लाखों गुनाह लेकर आने वाला जब हज से फारिग होता है, तो उस वक्त उसके नामा अमाल में एक भी गुनाह नहीं होता। और फिर मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हाजी हज करके आता है, 40 दिन तक जो दुआ मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दुआ को कबूल फरमाता है।